زندگی کا ہر لمحہ نبی کے صحابہ جیسا بنانا ہوگا، خواہ وہ مہاجر ہیں یا انصار۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے سرے منہ انحراف ہوا، نبی کی اطاعت میں فرق آ گیا، تو پھر سن لو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر دین نہیں رہے گا، بے دینی آ جائے گی، اتفاق نہیں رہے گا، وہاں پر اختلاف پیدا ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ ایک بات بڑے تعجب سے عرض کروں گا، اسلامی مہینے کا آغاز سال کی باقاعدہ طور پر 12 مہینوں کی فہرست جو بنتی ہے وہ ماہ محرم سے بنتی ہے، اور اس ماہ محرم کے بارے سال کا جمعہ میں نے وہ احکام آپ کے سامنے رکھے تھے کہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا احترام مسلم اور غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری، خاندان، قوم قریش، مکہ کے باسی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اس احترام کی اللہ کے نبی نے وضاحت کی ہے کہ اس محرم کے اندر اللہ کی عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اس میں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نہایت مفید تر عمل ہے۔ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے 1 دن کا روزہ رکھنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ حکم ملا کہ یہودیوں کی بات سے موافقت مت کرو، قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مسلمانوں آپس کے تعلقات مسلمانوں سے بناؤ، جس قدر آپ مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی بناؤ گے تمہاری زندگی بہتر بن جائے گی۔ یہودیوں کی نکالی مت کرو، عیسائیوں کی نکالی مت کرو، بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ان کی موافقت کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ محرم کے 10 دن کے روزوں کے علاوہ 9 اور 10 کا فضیلت بتا رہے ہیں، تو اس دن کا احترام تو یہودی کا رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ حَيِّيتُ قَابِلًا لَأَصُومُنَّ التَّاسِعَ، اللہ نے ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت سے روکا ہے،
اگر میری زندگی رہی تو آئندہ سال میں محرم کے 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا 10 کے ساتھ ملا کے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کے زندگی میں وہ دن نہیں آیا جس میں آپ نے محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا ہو۔ محرم سے پہلے آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ اب امت مسلمہ کا اس فرمان نبوی کے مطابق یہ عمل بھی ہے کہ 10 کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، 9 کا بھی رکھو، اور 9 اور 10 کے روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور ان کی جو ہے موافقت سے بچنے کے لیے اگر 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا گیا تو 10 اور 11 کا رکھ لو۔ یہ تو حکم ہے، محرم کی عظمت مسلمانوں کو رہنمائی کے طور پر ضابطہ ملا۔ آج ہم سب کا اسلام، ایمان صحیح معنی میں اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت تب شمار ہوگی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، سوچیں کیا تمہارا ایمان مسلمانوں کے اولین گروہ، جماعت اور اسلام کے قائلین، اس پر عمل کرنے والوں جیسا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ آپ کا ایمان سب سے پہلا جو مسلمان تھا اس جیسا تمہارا ایمان ہے؟ اور وہ کون ہے؟ اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان چاروں کو خلفائے اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ وہ 4 عظیم شخصیات ہیں